السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اور البتہ ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ڈر دے کر، بھوک دے کر، مالوں کی اور جانوں کی اور پھلوں کی کمی دے کر، اور آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں تیرے پروردگار کی جانب سے ان کے اوپر رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین،
اور معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کائنات کا ایک ایسا بہترین نظام بنایا ہے جس میں اس نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، بڑے بڑے دریا اور سمندر بھی ہیں، اور بڑے بڑے صحرا بھی ہیں۔ مفید اور موذی ہر طرح کے مختلف قسموں کے جانور بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں۔ آسمان و زمین کا یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی دنیا کی زندگی میں زندگی بھی ملتی ہے، موت بھی آتی ہے، تندرستی بھی ملتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، تنگی بھی ہوتی ہے، آسانیاں بھی ملتی ہیں، اور طرح طرح کے حالات کا انسان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور انہی حالات میں دیکھا جائے وہی چیزیں جو ایک وقت میں انسان کے لیے فائدہ مند اور مفید ہوتی ہیں، دوسرے ہی لمحے وہ چیزیں انسان کے خلاف ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے پریشانی، مصیبت، وبال اور بلکہ عذاب کا ذریعہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز سیلابوں کا آنا ہے، پانی کی کثرت کا ہو جانا ہے۔ بارشیں نہیں ہوتی ہیں تب انسان پریشان ہو جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو تب انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں مشکلات اور آسانیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہو اسے ساری زندگی مشکلات کا ہی سامنا کرنا پڑا ہو، اور کوئی ایسا انسان آیا ہو جس سے ساری زندگی جو ہے وہ آسانیوں کا ہی سامنا کرنا پڑا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایک آدھ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی مثال تلاش کر بھی دی جائے تو وہ ظاہری حالات کی بنا پر ہو سکتی ہے، حقیقت میں ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں، بلکہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو اسے سمجھتا ہے یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے۔ جب نعمتیں آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے خوش ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں جو ہے وہ درست نہیں، یہ دونوں ہی باتیں صحیح نہیں۔ آسانیاں آتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، خوشحالی اور فراوانی ہوتی ہے، دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، گھر میں خوشیاں جو ہے وہ سماتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ اور اگر پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ابتلاؤں میں انسان مشغول ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں، بلکہ ان دونوں چیزوں کے اندر بنیادی مقصد یہ ہے۔ آج ہم کو ملک کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم سیلابوں کا سامنا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، گھر بار جو ہے وہ بنیا میٹ ہو گئے ہیں، مال مویشی ڈنگر جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ دوچار ہے۔ لوگوں کو اپنے بچوں کی بسا اوقات قربانیاں دینا پڑی، کسی کا باپ چلا گیا ہے، کسی کی بیٹی چلی گئی ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس علاج معالجے کے لیے ضروریات نہیں ہے، کسی کے لیے کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ یہ حوادث، یہ مسائل اور یہ مشکلات اس طرح کے ہوں تب بھی، یا کسی اور ناحیے سے ہوں تب بھی، زلزلے آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اور مختلف قسم کے فطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اس بات کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے۔ لوگوں ہم آسانیاں دیتے ہیں تو تب بھی آزمائش کے لیے، ہم تنگیاں دیتے ہیں تو تب بھی آزمائش اور اختبار کے لیے، امتحان کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ لوگوں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہاری آزمائش نہ کریں، تمہارا امتحان نہ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری دنیا کا نظام ہم نے بنایا ہی انسان کی امتحان کے لیے، انسان کی ابتلا کے لیے، انسان کے اختبار اور آزمائش کے لیے۔ یہ سب کچھ ہم نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، ڈر دے کر، بھوک دے کر، جانوں کی، مالوں کی اور پھلوں کی اور کھیتیوں کی کمی دے کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ کون جو ہے وہ پریشانی میں آ کر صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ہم مال و دولت دے کر بھی آزمائش کرتے ہیں، آسانی دے کر بھی آزمائش کرتے ہیں، تاکہ انسان کو دیکھیں کہ کون اللہ کو یاد کرتا ہے خوشی کے موقع پر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں نے اس میں جو ہے وہ کوئی مہارت نہیں دکھائی ہے، میرے فن کا جو ہے وہ یہ اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا میرے رب کا جو ہے وہ کرم ہے، اس نے میرے اوپر جو ہے وہ احسانات فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کا ذکر کیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب ہم انسان کی آزمائش کرتے ہیں اور اس کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، تو انسان کہتا ہے میرے رب نے جو ہے وہ میرا اکرام کیا ہے، میرا رب مجھ سے بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے، مجھے بہت دیتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب ہم رزق تنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ لوگوں ہم خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اچھائی کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، برائی کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا ہم جو ہے تمہاری ہر طرح سے آزمائش کرتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم اس آزمائش کا تمہیں جو ہے وہ بدلہ دیں گے۔ تم نے اگر صبر کیا ہے، شکر کیا ہے تو بہترین بدلہ ملے گا، اور اگر صبر اور شکر کا سامنا نہیں کیا تو معاملات آخرت میں اس سے زیادہ مشکل ہو جائے۔ اس لیے انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے ہمیشہ، کہ اگر خیر آئی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، خیر کے اوپر اترائے نہیں، تکبر نہیں کرے، فخر نہیں کرے، شیخی نہ بگورے، لوگوں کو حقیر نہ جانے، بلکہ اپنے مالک کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرے۔ اور اگر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو سمجھے یہ میرے رب کی آزمائش ہے، اس میں جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے، واویلا نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے، نوحہ نہ کرے، ماتم نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشکلات جو آئی ہیں ان کو برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دنوں کے تبدیل کرنے کی جو ہے وہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ دن تو تبدیل کرتا رہتا ہے، ہمارے حالات کو بھی جو ہے وہ تبدیل فرما دے۔ یہ اصل میں انسان کا جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکلات جو ہے وہ تباہی ہے، میرا رب جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں جو ہے وہ استغفر اللہ من ذالک اللہ پریشان کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ دنیا کا سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے، انسان کے امتحان اور اختبار کے لیے بنایا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ فرمایا جب تک تمہارے پاس پہلے لوگوں کی طرح حالات نہیں آ جاتے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے آسانی سے داخل ہو جاتا ہے؟ ان لوگوں کو بیماریاں بھی آئیں، آفتیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں اور پریشانیاں بھی آئیں، اور اتنے پریشان کن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ وَزُلْزِلُوا، ان کو ہم نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول اور اس پر ایمان لانے والے اس کے ساتھی وہ سب کہہ اٹھے متى نصر اللہ، اتنی دیر اللہ کی مدد کب نازل ہوگی؟
الا ان نصر اللہ قریب، اے نبی ان کو ذرا بتا دیجئے اللہ کی مدد جو ہے وہ نزدیک ہی ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لہذا صبر کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو ہے وہ انتظار کیجیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حوادث، یہ مصائب، یہ مصیبتیں اور یہ انعامات، یہ سارے کے سارے ابتلاء ہیں، اختبار ہیں، امتحان ہیں، اور نیکی کے وقت، اچھائی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پریشانی کے وقت انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ان ابتلاءات کو دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے، تقدیر کے اوپر، قضاء اور قدر کے اوپر اللہ پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی کسی دوسرے کا کردار نہیں ہے، کوئی انسان کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت، تمہیں کوئی مصیبت جو ہے وہ نہیں پہنچتی، فی انفسکم، تمہاری جانوں کے اندر، فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جانوں میں، یہ سارے کا سارا جو ہے ہم نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے بہت پہلے جو ہے وہ لکھ رکھا تھا۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، ہم نے یہ جو کچھ بھی کائنات کی تقدیر ہے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، تمہیں جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے یہ ہم نے لوح محفوظ کے اندر سب چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے جو ہے وہ نوٹ کر دیا، اور یہ ہمارے اوپر بڑا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، ہم یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ کام جو ہے وہ کر لیا۔ تو دوسری بات کہ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر سے نعمت ملتی ہے، اس میں بھی بندے کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دی، پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اللہ نے دی ہے، اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ تکلیف آئی ہے صبر کر، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، نقصان ہو گیا ہے تو میرے رب نے کیا، پورا بھی کرنے والا وہی، دن پھیرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ انسان تقدیر کے اوپر ایمان لائے، نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ایمان کے 6 مراتب ہیں، یہ 6 درجے ہیں، یہ 6 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ انسان اچھی اور بری تقدیر کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھے۔ تیسرے نمبر پر انسان کو یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جب حوادث آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو وہ یہ بھی سامنے رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے غلط اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کی کئی آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی میں، تری میں فتنہ و فساد ہی برپا ہو چکا ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی، تمہارے ہاتھوں نے جو کام کیے، تم نے جو اعمال سر انجام دیے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کام کا مزہ چکھائے جو ان لوگوں نے کام کیے۔ تو غلط کام کرنے کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے وہ عذاب نازل ہوتے ہیں، زلزلوں کی شکل میں، کسوف اور خسوف کی شکل میں، اور اسی طریقے سے سیلابوں کی شکل میں، بارشوں کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں عذاب نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تیز ہوا کو دیکھتے، آندھی کو دیکھتے، آپ کے چہرے میں پریشانی دیکھی جاتی، یعرف الحزن فی وجہہ، آپ کے چہرے میں غم کے، پریشانی کے، دکھ کے آثار دیکھے جاتے، اکبر اکبر، آپ کو سکون سے بیٹھا نہ جاتا، کبھی آپ ادھر کو جاتے، کبھی آپ ادھر واپس آتے، ادھر جاتے پھر واپس آتے، چلتے اور ٹہلتے جیسے انسان بے چین ہوتا ہے، پھر جب وہ بارش برسنا شروع ہو جاتی پھر آپ کو سکون ہو جاتا۔ آپ سے حضرت عائشہ نے مجھے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب آپ ہوا کو دیکھتے ہیں، تیز طوفان کو دیکھتے ہیں،
تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ طوفان تو ہو سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں عذاب. یہ تیز ہوائیں رحمت بن کر بھی آتی ہیں، خوشی بن کر بھی آتی ہیں، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل اور احسان لے کر بھی آتی ہیں. یہی ہوائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی لے کر آتی ہیں. مجھے ڈر پیدا ہوتا ہے کہیں یہ عذاب نہ ہو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے زمانے میں تو من باب اولا ایسا ہے کہ یہ مصائب یقیناً عذاب کی شکل میں ہیں. اس زمانے میں تو گناہ اتنے نہیں ہوتے تھے، آج کے زمانے میں تو گناہوں کی حد کی جا چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، اور یقیناً ایسا ہے کہ بہت سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھاتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے یا نہیں لوٹتا ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ حوادث، یہ سیلاب، یہ فیضانات، یہ آندیاں، یہ طوفان، یہ زلزلے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ عذاب کی شکل میں ہے. اور پھر قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، سورۃ فجر میں نے ذکر کیا کہ جب انسان کو مال ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے احسان کیا، انعام کیا، میری عزت کی. جب اسے مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، تیرے رب نے تجھے ذلیل نہیں کیا، تجھے رسوا نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر تم شوق نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو رغبت نہیں دے رہا. وتأکلون التراث اکلا لما، تم میراث کو، وراثت کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو اور معصوم لوگوں کی وراثتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ کھا جاتے اور ظلم کرتے کھا جاتے. وتحبون المال حبا جما، مال سے بڑی محبت ہے، بڑی شدت کے ساتھ مال کے ساتھ پیار کرتے ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آتا ہے. تو یہ عذاب، یہ حوادث، یہ عذاب کی شکل بھی ہے جو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. لہذا ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے ذمے جو ہے وہ کیا کام ہے؟ ان میں سے پہلا کام تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے. جب انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں پہ معافی کا کلم بھیج دیتے ہیں اور انسان کی مصیبتوں کو انعامات کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، اپنی عذابوں کو نعمتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں. اور ایسی قوم کے اوپر جو قوم گناہوں سے معافی مانگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے، آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو بتلا دیجئے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. اور دوسرا وہ وقت آپ دنیا سے چلے جائیں، اگر یہ جب تک توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا. وہ قومیں جو اپنے گناہوں کو یاد رکھتی ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. افسوس کہ آج توبہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، غلطی کو غلطی ماننے کے لیے کوئی تیاری نہیں. ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے اور ابھی تک ہمارے بڑے ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. انہیں قوم کی کوئی فکر نہیں. ایک گروہ کہتا ہے دوسرے کو یہ چور ہے اور دوسرا پہلے کو کہتا ہے یہ چور ہے، وہ کہتا ہے اس کو پکڑ لو اور وہ کہتا ہے اس کو پکڑ لو. اور نہ توبہ کی طرف دھیان ہے اور نہ اپنی غلطی ماننے کی طرف دھیان ہے اور نہ قوم کی تباہی اور بربادی کی طرف کوئی دھیان ہے. ایسے حالات میں آسانیوں کا آنا کوئی آسان کام نہیں.
حالات کا تبدیل ہو جانا اور پلٹ جانا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے، جہاں کے قوم کے رکھوالے اور لیڈر اور قوم کے ملاح جو خود ہی کشتی کو ڈبونے پہ آ جائے تو پھر کشتی جو ہے وہ کیسے تیر سکتی ہے اور نجات جو ہے وہ کیسے پا سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے پوری قوم کے لیے، عوام بھی اس کے ساتھ ہے اور سربراہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ سب لوگ اللہ سے ڈر جائیں اور اپنی اپنی غلطی کا ادراک کریں، لوگوں سے نہ صحیح کم از کم اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ فلاں کام میں نے غلط کیا ہے، فلاں میں نے جرم کیا ہے، میرے ہی گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ قوم کو مصیبت کے دن جو ہے وہ دیکھنے پڑے، اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، سارے کے سارے قوم سے اللہ سے معافی مانگو، ساری قوم مل کر اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ کرو اور استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توبہ کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے لوگوں کو ہی کامیاب اور کامران جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم عذاب آیا ہوا ہے، لیکن توبہ کی، استغفار کی ہے، معافی مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹال دیا، پیچھے کر دیا، ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک قصہ موجود ہے، میں نے پیچھے بھی کئی دفعہ سنایا ہے، تاریخ میں موجود ہے، اللہ عالم اس کی سند کیسی ہے، لیکن قصہ موجود ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے عذاب ساری ہے، قحط سالی نازل ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی۔ موسیٰ اپنی قوم سے وہ بندہ نکال دو، وہ بندہ اپنے ہی جی میں، یا اللہ ابھی تک میرا عیب چھپا ہوا تھا، آج میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری بغاوت اور نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی یہ کلمات اس کی زبان کے اوپر ہے، بارش جو ہے وہ نازل ہونا شروع۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا قریب ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو بندے کے انتظار میں ہے کہ وہ کب دل اور دماغ اور زبان کو یکجا کر کے ایک دفعہ کہے تو صحیح، یا اللہ مجھے غلطی ہو، مجھے معاف کر۔ 1000 مرتبہ انسان گناہ کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنا بولنے سے ہی اس کو معاف کر دینے کے لیے تیار تھا۔ فرمایا میں تو تیری توبہ کے اوپر خوشی بہت ہوتا ہوں۔ دنیا کی حالت اور ہے، لوگوں سے ایک دفعہ معافی مانگ لے وہ دے دیتے ہیں، 2 دفعہ معافی مانگ لے دے دیتے ہیں، 30 دفعہ کوئی معاف نہیں کرتا، 4تھی دفعہ کوئی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے 1000 مرتبہ جرم کر کے معافی مانگ، پھر معافی مانگنے کے لیے آ جا، لیکن سچے دل سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دینے کے لیے۔ میں تو اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جس کو دوبارہ زندگی ملتی ہے اور وہ خوشی کے عالم میں کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب ہوں، اتنا خوش ہے کہ خوشی کی وجہ سے اپنی زبان سے غلط جملے بول دیتا ہے۔ فرمایا اس سے کہیں زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا اور استغفار کرتا۔ آج قوم کے اندر زنا عام ہے، چوری عام ہے، ڈاکہ عام ہے، کرپشن، بے ایمانی، بدعنوانی، ظلم اور زیادتی عام ہے، لوگوں کے مال ناجائز ہڑپ کرنا یہ عام ہے، والدین کی نافرمانیاں، بیٹوں اور اولاد کے اوپر ظلم، بیوی کے اوپر ظلم، شوہر کے اوپر ظلم، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں اپنے عروج کے اوپر ہیں۔ ایسے میں صرف ہمارے سربراہانی قصوروار نہیں ہیں، پوری رعایا کے اندر برائی جو ہے ان کے انگ انگ میں اور ان کے رج جو ہے وہ جڑوں میں رچی اور بسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے توبہ اور استغفار کرنا سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب قوم کو چاہیے، سب کو چاہیے اپنے اپنے طور پر اللہ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگے، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو تبدیل کرتے جو ہے وہ دیر نہیں لگاتے، وہ یکدم نیچے کو اور یکدم جو ہے وہ اوپر کو کر دیتے ہیں، اس کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر مانگ لے گی تو اسی کا فائدہ ہے، نہیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بگاڑنے والا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ جو بھی انسان نقصان پہنچائے گا وہ اپنی ذات کو ہی نقصان جو ہے وہ پہنچائے گا۔ دوسرے نمبر پر کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ جو حالات آ جاتے ہیں ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے دعا بنیادی اور مین کردار ادا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بارش کے لیے ایک بدوی آیا خطبہ جمعہ میں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، رستے بند ہو گئے، زمین خشک ہو گئی، جانور بھوکے اور پیاسے مرنے لگے ہیں، قحط سالی نازل ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی، اگلے جمعے میں پھر وہی بدوی آیا یا کوئی اور آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ رستے بند ہو گئے، زمینیں برباد ہو گئی، جانور پانی میں ڈوبنے لگے، مرنے لگے ہیں، بارش بہت زیادہ ہو چکی ہے، دعا مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بند کر دے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش بند کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرا رب تو یہ پکار کر کہتا ہے اے میرے بندے دعا تو مان، میں تو تیری دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تیرے دعا جب ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تو میں کیسے دعا قبول کروں؟ اللہ تو فرماتے ہیں میں بوڑھے آدمی کے سفید بالوں کی لج رکھتا ہوں، مجھے حیا آتا ہے اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر میں اس کے ہاتھوں کو خالی اٹھا دوں۔ کیا ہم میں کوئی بوڑھا نہیں ہے جو گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا مانگے؟ اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اللہ کے ساتھ ربط ہی نہیں ہے۔ انسان دل کے ساتھ دماغ کے ساتھ حاضر کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور مخلوق سمجھ کر اپنے رب کو خالق سمجھ کر اللہ سے دعا تو مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انسان کی کایا جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے پلٹ دینے والے ہیں۔ الدعاء لا يرد التقدیر الا الدعاء، بعض روایات میں آتا ہے کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے دعاؤں کی وجہ سے جو ظاہری طور پر الٹ ہو رہے تھے ان کو چینج جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو دعا کا دامن جو ہے وہ کبھی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کا تو اصل سہارا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ جب کبھی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ میرا رب ضرور میری سن رہا ہے اور ان قریب میری مشکل کو جو ہے وہ چینج کر دے گا، میرے حالات کو جو ہے وہ تبدیل کر دے گا۔ اس لیے دعا کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری کام، بہت سے کرنے والے ہیں لیکن بات کو ختم کروں، تیسرا کام یہ ہے ایسے مشکل حالات میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ پریشانی کے وقت اپنے مسلمان بھائی کو لوٹنا نہیں چاہیے، اس کی زندگی کو اور تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ حادثات ہوتے ہیں تو کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مر رہا ہے، اس کے گلے سے زنجیر اتار لی، اس کے ہاتھ سے گھڑی ڈال لی، اس کے جیب سے بٹوا نکال لی اور پیسے نکال لیے، اور میں ایسا نہ اپنی جیب سے نکال کر اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ مثل المؤمنین فی تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومنوں کی مثال جسد واحد کی طرح ایک جسم کی مانند ہے، پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، بخار ہو جاتا ہے اور انسان کو پورے وجود کو نیند نہیں آتی۔ مومنوں کی مثال تو ایسے ہے، مومن تو ادھر مشرق میں اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو مغرب والا مسلمان اس کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ان مسلمان جو ہمارے بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں غرق ہیں، مصیبتوں میں اور ابتلاؤں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ ہمارا کام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو جو ہے وہ حل فرماتا ہے۔ اور آپ نے یہی فرمایا تھا لوگوں میں اپنے بھائی کے لیے تیار ہو جاؤں، کھڑا ہو جاؤں، اس کی مدد کروں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس بات کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 1 مہینے کا اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، یہ مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا زیادہ پسندیدہ مجھے اپنے بھائی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا تھا۔ اپنے بھائی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے، ان کی مدد کیجیے۔ آج
آدھا پاکستان جو ہے وہ تقریباً ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان ہے اور سندھ ہے، راجن پور ہے، بی بی خان کے علاقے ہیں، کس طرف نظر دوڑائیں دیہاتوں کے دیہات جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، سامان کی جگہ نہیں ہے، سامان ضائع ہو چکا ہے، خوراک نہیں ہے، علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہے، خیمے نہیں ہیں، رہائش نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کو آپ نے نہیں پورا کرنا تو اور کس نے پورا کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، جو ان کی ضروریات ہیں ان کے لیے مدد کریں۔ صدقہ جو ہے وہ بڑا عظیم ہے، تدفع البلاء وتدفع النقم، یہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تداووا عباد اللہ مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ذریعے سے کرو، صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو آپ کو شاید معلوم نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے کتنے ہمارے مسائل جو ہے وہ حل کر دے گا۔ اس کی یہ ضرورت ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے کچھ مخیر حضرات جو ہیں وہ تعاون کے لیے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے منتظر ہیں کہ آپ ان کو صدقہ خیرات دیں اور آپ کا یہ صدقہ خیرات جو ہے وہ وہاں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ درست کر سکیں، اپنے حالات جو ہے وہ درست کر سکیں اور دنیا میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جی سکیں۔ میں دوسرے خطبے میں انشاءاللہ اعلان کرتا ہوں، تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور جب کبھی آزمائشیں ہمارے اوپر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں جو ہے وہ دور فرما دے اور ہمیں آسانیوں کے ساتھ دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ بہتر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔